اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے ذہن میں اور اماموں کے ذہن میں ایک ہدف بالا ہوتا ہے، ایک مقدس ہدف ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی دارالندوہ میں، اور جب یہ دارالندوہ جا رہے تھے تو درمیان میں ایک شیخ نجدی ابن میران کی شکل میں تھا، شیطان تھا، شیخ نجدی کی شکل میں تھا شیطان۔ تو جب یہ دارالندوہ جا رہے تھے تو جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ کیا جا رہے ہو؟ کہا دارالندوہ۔ کہا وہاں کیا ہے؟ سوچا ہوا ہو سکتا ہے کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہو۔ کہا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ کہا تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ سیرہ ابن ہشام اور سیرہ ابن اسحاق میں لکھا ہے۔ کہا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اب انہوں نے کہا سب نے بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، اگر بسم اللہ کہتا تو جھگڑے ختم تھا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ، اگر بسم اللہ کہہ دیتے تو پھر بات ہی کیا تھی؟ رسول سے جھگڑے کیا تھا؟ بات ہی ختم تھی۔ کہا آپ بھی آ جائیے۔ اب یہ دارالندوہ پہنچے، جب دارالندوہ میں پہنچے انہوں نے میٹنگ کی۔ کہا بھائی اس پیغمبر اسلام اس کا محمد عربی کا کیا کریں؟ ان کی تبلیغ تو بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ کل کو مکہ اکہ سب ان کے قبضے میں چلا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ تو وہاں پر رائے مشورہ ہوا، 3 مشورے دیے گئے۔ سب سے پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ محمد عربی کو ان کے گھر میں زندانی کر دو۔ محمد عربی کو ان کے گھر میں زندانی کر دو، اور جب وہ زندان ہو جائیں گے، محبوس ہو جائیں گے اپنے گھر میں، تو نہ کھانے کو ملے گا، نہ پینے کو ملے گا، نہ کہیں باہر جائیں گے، نہ کوئی ان کی بات سنے گا۔ اب یہ شیطان جو تھا اس نے کہا نہیں بھائی دیکھیے یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے اگر تم نے محمد عربی کو ان کے گھر میں زندانی کر بھی دیا تو ان کے جو قبیلے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ تلواریں لے کر لشکر کشی کر دیں گے، اور جب لشکر کشی ہوگی تو جنگ ہوگی، اور جب جنگ ہوگی تو پتہ نہیں اونٹ کس کرمٹ بیٹھے۔ توجہ ہے؟ کہا بھائی یہ مشورہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ ایک مشورہ میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہ یہ ہے کہ ہم محمد عربی کو مدینے سے باہر نکال دیں۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جب ہم محمد عربی کو مدینے سے باہر نکال دیں گے تو پھر جو ہے مکے میں ہماری دادا گیری چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ شیطان نے پھر کہا نہیں، تم بے وقوف ہو سارے کے سارے، یہ بھی کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، یہ بھی اچھا مشورہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم نے محمد عربی کو مدینے سے نکال دیا، جس شہر میں محمد عربی جائیں گے، جس بستی میں محمد عربی جائیں گے، محمد عربی کے لہجے میں وہ تاثیر ہے کہ جہاں بھی قرآن کی تلاوت کریں گے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ایک دوسرے کو جب محمد عربی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو منع کرتے تھے اور جا جا کے کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور یہ بھی دیکھتے تھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ دودھ پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا دیکھو ایک اٹھا
ابو جہل، اس نے کہا ایک مشورہ میرے پاس ہے، بالکل ایسی کتابوں میں لکھا، سیرہ ابن ہشام میں اور اس میں سیرہ ابن اسحاق میں، کہا ایک مشورہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی منتخب کرو اور ان کے ہاتھوں میں ننگی ننگی تلواریں دے دو، اور تقریباً 40 قبیلے اور 40 آدمی ہوں گے ننگی ننگی تلواریں لے کر، اور رات کو جب محمد عربی سو جائیں تو ان کو قتل کر دو، پھر مکہ ہمارے قبضے میں۔ اس نے کہا شیطان نے کہ بھائی یہ رائے بڑی اچھی ہے، یہ رائے بہت اچھی ہے کہ رات کی تاریکی میں ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار لے کر آئے، اور آنے کے بعد رات کو پیغمبر اسلام کے قتل میں شریک ہو، اور جب پیغمبر اسلام کے قتل میں شریک ہوگا تو یہ مثلا ان کے خاندان والے عبد المناف والے کس کس سے قصاص لیں گے؟ توجہ ہے نا بھائی، کس کس سے قصاص کریں گے؟ لہذا ان کو جب بات میں بات پڑے گی تو ان کو دیت دے دی جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ خالق کائنات کو جلال آیا، کہا جبرائیل کدھر ہے؟ ذرا جا اور میرے حبیب کو آگاہ کر دے، جا اور میرے حبیب کو آگاہ کر دے۔ یہ مکاریاں کر رہے تھے، اللہ نے کہا میں تمہاری مکاریوں کو نیست و نابود کر کے رہوں گا۔ تم یہ کیا پلاننگ بنا رہے ہو میرے محمد کو قتل کرنے کی؟ رات کو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد محمد عربی سے کہا پروردگار عالم کا درود و سلام، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار مکہ کا ارادہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کو قتل کر دیا جائے، اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو لٹا دیجئے۔ دیکھیے لفظ لٹانے کا آیا ہے، سلانے کا نہیں۔ توجہ ہے کہ اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو سلا دیجئے گا اور آپ وہاں سے نکل جائیے گا۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ علی کو بلایا، کہا علی جانے قربان ہو جائیں ابو طالب کی اولاد پر۔ واقعاً کہاں کہاں قربانی دی ہے ابو طالب کے خون نے؟ کوئی ایک مقام بتا دے کہ جو اسلام پر رسول اسلام پر وقت پڑا اور ابو طالب کا خون کام نہ آیا۔ علی کو بلایا، کہا علی ادھر آؤ۔ علی بیٹھ گئے، سرکار ہو۔ کہا علی پروردگار کا پیغام آیا، جبرائیل لے کر آئے۔ کہا سرکار فرمائیے۔ کہا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ کفار مکہ چاہتے ہیں کہ آج کی شب مجھ کو وہ قتل کر دیں اور آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے۔ تو علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے جملہ، علی کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی آج بھی زمانے میں اگر کوئی بھائی ایک بھائی سے ایسے کہے کہ بھئی آپ میرے بس خطرہ ہے نا، تو قبول کرے گا۔ لیکن علی نے بغیر چوں چرا کے کہا سرکار میرے لیٹ جانے سے آپ کے بستر پر آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا علی میری جان بچ سکتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، الفتوح رازی، تفسیر الفتوح رازی سے پڑھ رہا ہوں۔ نے کہا کہ علی آپ میرے بستر پر لیٹ جائیے، تو ایک مرتبہ علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ مانو گے اس بات کو؟ کوئی ماننے کو تیار ہوگا کہ علی نے گریہ کرا؟ علی روئے،
गिरियावजारी किया, लेकिन हाँ तफसीर फुतूह राजी में ये जुमला मौजूद है कि पैगम्बर इस्लाम ने अली से कहा, अली या अली अंता जब्बानन, क्या तुम डर गए? तो अली ने कहा नहीं। अली ने कहा नहीं, रसूल इस्लाम मैं डरता नहीं हूं, अगर मैं डरता तो जंग ओहद खैबर खंदक में डरना चाहिए था। कहा मैं डरता नहीं हूं। फिर एक जुमला कहा तो क्या तुम मौत से डरकर गिरिया कर रहे हो? रसूल ने कहा, अली ने कहा नहीं। कहा तो फिर रोने का सबब क्या है? जुमला सुनिएगा, मार्फत से भरा हुआ जुमला है मौलाए कायनात का। काली रोने का सबब क्या है? कहा रसूल इस्लाम रो इसलिए रहा हूं कि उस परवरदिगारे आलम ने अली को एक नफ्स क्यों दिया, 1000 नफ्स क्यों नहीं दिए, ताकि हर बार एक नफ्स आप पर कुर्बान कर देता। दुरूद पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और मर्तबा दुरूद पढ़िए। काली ये अमानतें हैं, और एक जुमला तारीखी जुमला है, अली ये अमानतें हैं, ये अमानतें जिसकी हैं देकर मैं आपका फला मकाम पर इंतजार करूंगा। मैं फला मकाम पर आपका इंतजार करूंगा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी। किससे कह रहा है? एक इमाम से कह रहा है कि मैं फला मकाम पर आपका इंतजार करूंगा। इसका मतलब यह हुआ इंतजार करना नबी की सुन्नत है, बिदअत नहीं है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर ज्यादा देर हो जाए तो बता दीजिएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजब बात है मौलाए कायनात की। और एक मर्तबा का अली ये अमानतें हैं सारी। देखिए कुछ भी सही, मक्के में मोहम्मद अरबी को अपना हो या पराया हो, मुशरिक हो या काफिर हो, अमीन भी मानता था, सादिक भी मानता था। अमीन भी मानता था, सादिक भी मानता था। अगर अमीन ना मानता तो अमानतें ना रखवाया करते। अमानतें काली ये अमानतें हैं, और ये अमानतें देकर आप आ जाना बनी हाशिम को लेकर। अजीज हो, पैगम्बर इस्लाम के पास जो कुफार मक्का या मुशरिकीन ये अमानतें रखवाया करते थे, तो तरीका तो कुरान के हिसाब से ये होना चाहिए था कि हर एक की अमानत के आगे पीछे नाम लिखा जाए। है या है किसी में? अगर है तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा कि अगर पैगम्बर इस्लाम ने कहीं नाम लिख कर दिए हो मौलाए कायनात को कि ये फला की अमानत है, ये फला साहब की अमानत है, ये फला साहब की अमानत है, मैंने नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा हो तो इस्लाह कर देना। तो ये अली को कोई लिस्ट नहीं दी थी, और लेकिन तारीख ये भी बताती है जैसे जैसे आते रहे अली चेहरा देखते रहे, अमानतें देते रहे, और किसी ने ये भी एतराज नहीं किया कि ये वाली अमानत मेरी नहीं है। हा? तो रसूल इस्लाम निकले अली बिस्तर रसूल पर। अब किसके साथ गए आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गए पैगम्बर इस्लाम अपने साथियों के साथ, अपने साथी के साथ। ये इनको जरूरत क्या थी ले जाने की रसूल अल्लाह को? रसूल अल्लाह को इसलिए कि ये तो अगर यहाँ होते तब भी
جان کو خطرہ تھے اور وہاں گئے تب بھی جان کو خطرہ بنے. تو یہ لے کر کیوں گئے تھے؟ تو عزیزوں ایک جملہ کہہ دوں اپنی طرف سے، آپ تمام کے تمام ذاکرین ہیں اور مجھ سے بڑے ذاکرین ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. جب بڑے بڑے ذاکر آتے ہیں نا کہیں مجلس پڑھنے، تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ فلاں صاحب بمبئی سے آئے ہیں، فلاں صاحب دلی سے آئے ہیں، فلاں صاحب ایران سے آئے ہیں، فلاں صاحب عراق سے آئے ہیں، بھائی تھکے ہوئے ہیں، رات کو مجلس پڑھنی ہے. کہا مولانا صاحب تو صاحب خونہ اگر اس کے بچے کچھ شیطان ہوتے ہیں، رونے دھونے والے، شیطانی کرنے والے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ ان کو لے جاتا ہے، مولانا 2 گھنٹے آپ سو لیجئے گا. تو رسول نے کہا علی سے، علی رونے والے کو تو میں لے جا رہا ہوں، آپ آرام سے سو جائیے. درود پڑھ دو محمد والے محمد پر. ایک منٹ تو ٹائم کیا ہوا بھائی؟ 42 منٹ اور پڑھوں گا بس. اب جب علی سو گئے بستر رسول پر، تو دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جب علی بستر رسول پر سوئے، لیٹ گئے، اب وہ تو تلواریں لے کر گھوم رہے تھے. رسول کہاں پہنچے؟ چلے گئے غار میں، وہاں مکڑی نے جالا لگا دیا. رسول محلاتی نے خود لکھا اس چیز کو، تاریخ کی کتابوں میں ہے. مکڑی نے جالا لگا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اور ایک ببول کا پودا وہاں پر اگایا. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پیغمبر اندر گئے ہیں. اب وہاں علی سو گئے. جب علی سوئے تو عزیزو دیکھو، میں خود اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، تو مولانا علی نقن صاحب بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیٹنا انسان کے اختیار میں ہے. جب چاہے لیٹ سکتا ہے، جب چاہے اٹھ سکتا ہے، لیکن سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں. تو فرماتے ہیں کیونکہ حکم صرف لیٹنے کا ہی ہو سکتا تھا، لہذا سونے کا حکم نہیں ہوا. حکم فعل اختیاری پر آتا ہے، ارادے سے تعلق رکھتا ہے، اختیار سے تعلق رکھتا ہے. سونا فعل غیر اختیاری ہے. یہ تو نفس کی کیفیت بتائے گی. اگر مضطرب ہے تو جاگتا رہے گا، مطمئن ہے تو سوتا رہے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور جب علی سوئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ طالب علم ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ علی کا سونا، بستر پہ لیٹنا، یہ تو پرانی باتیں ہیں. شاب ابی طالب اٹھا کر دیکھیے، طبقات ابن سعد نے لکھا ہے، جو طبری سے بھی پہلے مقدم ہے. کہا جب پیغمبر کی جان کو خطرہ ہوا کرتا تھا، بس شاید یہ آخری بات ہو، جب پیغمبر اسلام کی جان کو خطرہ ہوا کرتا تھا تو جناب ابو طالب کا ہر روز ہر شب یہ معمول تھا کہ میرا بھتیجا بچ جائے، میری کوئی سی بھی اولاد جو ہے قربان ہو جائے، قتل ہو جائے، لیکن محمد پر آنچ نہ آنے پائے. اور یہ راتوں کو یہ معمول تھا، ان کا عمل ہی تھا. وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب جب رات ہوا کرتی تھی تو کبھی رد و بدل کرتے تھے بستروں کی، افراد کی،
کبھی طالب کو محمد کے بستر پر، کبھی محمد کو رسول کے بستر پر، کبھی جعفر کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو جعفر کے بستر پر، کبھی عقیل کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو عقیل کے بستر پر، کبھی علی کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو علی کے بستر پر۔ یہ تو طریقہ قربانی ہے، یہ تو طریقہ قربانی ہے کہ سو کر حفاظت کرو۔ یہ تو باپ کی ڈالی ہوئی عادت تھی۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔